معزز سامعین گرامی قدر، آج جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ مردوں کے لیے بالخصوص اور عورتوں کے لیے بالعموم نہایت اہم بات ہے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح سمجھیں اور اپنے بھائیوں کو، خامندوں کو، باپوں کو، بیٹوں کو مسجدوں کی طرف نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بھیجیں۔ آپ کے سامنے نماز باجماعت کے جتنے فضائل رکھے، ان فضیلتوں کو رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اس لیے آپ کے پاس آپشن ہے آپ مسجد میں آئیں پڑھ لیں، نہ آئیں نہ دل کرے تو گھر میں پڑھ لیں۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ آج سے آپ کے سامنے نماز باجماعت کی مسجد کے اندر جو فرضیت ہے اس کے چند دلائل رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو، ان دلائل کو تیزی سے مکمل کر کے ذکر اللہ، قرآن پاک کی مختلف صورتیں اور اذکار کے حوالے سے آئندہ دروس میں اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ پہلی جو دلیل ہے کہ مسلمان مرد کے اوپر نماز مسجد میں فرض ہے، یہ آپ نے کیا سمجھا کہ مسجدیں بلا وجہ بنتی ہیں اور مسجدوں کے بنانے کی غرض و غایت آپشنل ہے کہ بندہ دل چاہے تو مسجد میں چلا جائے پڑھ لے، دل چاہے تو اپنے گھر میں پڑھ لے، دل چاہے تو آفس میں جا بیٹھا پڑھ لے۔ یہ جتنے فضائل باجماعت کے بیان کیے، عورتیں گھر میں ان فضائل میں شریک ہیں اور عورتیں اپنے وقت مقررہ پہ پڑھیں گی، سارے کے سارے اجر و ثواب کو حاصل کر لیں گی۔ لیکن اگر کسی عورت کا بچہ 7 سال سے بڑا ہو چکا ہے، وہ اس کو حکم نہیں دیتی اور 10 سال کا ہو گیا مسجد نہیں جاتی، تو وہ اس فرضیت کے چھوڑنے کے جرم میں برابر کی شریک ہے کہ وہ بچے کو نہیں بھیج رہی، اس کے ضمیر کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا، یا حامد بھی گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس کے نیکی کے اس کام میں تعاون نہیں کر رہی، یا حتیٰ کہ والد ہی کیوں نہیں ہے، اس کو بھی دین کے مسائل سمجھائے۔ تو سب سے پہلی جو دلیل ہے کہ نماز مردوں کے اوپر مسجد میں باجماعت فرض ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تم نماز پڑھو کن کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ سے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی عام فہم قرآن کی آیت ہے۔ نماز کس کے ساتھ جا کے پڑھنی ہے؟ مسجد میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ حکم ہی مسجد کا ہے۔ اگر انفرادی حکم کی، انفرادی نماز کی اجازت ہوتی تو راکعین کا اللہ تعالیٰ ذکر نہ کرتا کہ رکوع کرنے والوں یعنی متعدد افراد ہوں، ایک سے کم از کم زائد ہوں، ویسے تو جمع آپ کو پتہ 3 سے ہوتی ہے، لیکن 2 افراد بھی ہوں تو نماز باجماعت ہوگی۔ اس حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے۔ پہلی دلیل یہ ہے قرآن پاک کی، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے سے مراد ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، مسجد میں لوگوں کے ساتھ، ایک مؤذن اذان دے، اقامت قائم ہو اور وہ مسجد میں نماز ادا ہو۔ دوسری جو سب سے بڑی دلیل ہے، سورۃ نساء میں آپ چلے جائیں اور یہ سیرت کے باب میں ہم نے آپ کے سامنے صلاۃ خوف کا مفصل تذکرہ کیا تھا۔ صلاۃ خوف کس نماز کو کہتے ہیں؟ جو حالت جنگ میں پڑھی جائے، جو حالت جنگ میں پڑھی جائے، اور اس کا نام ہی کیا؟ صلاۃ خوف۔ خوف کے عالم میں امن نہیں ہے۔ وہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سورۃ نساء میں اور احادیث میں اس کے متعدد طریقے ہیں۔ مختصر طریقہ یہ ہے، بعض جو قرآن پاک میں بھی جو طریقہ بیان ہوا، یا اس کا آپ یہ سمجھ لیں اجمالی مفہوم یہ ہے کہ ایک امام ہوگا، وہ جماعت کرائے گا، پیچھے ایک جماعت 1 رکعت نماز اس کے ساتھ ادا کرے گی، پھر وہ 1 رکعت کر کے پیچھے چلی جائے گی، دوسری جماعت آئے گی، وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت ادا کرے گی۔ یہ مختصر آپ کے سامنے جمالی جائزہ لیا، بعض احادیث میں اس کی دیگر کفیات کو بھی بیان کیا گیا۔ اب آپ نے ایمانداری سے مجھے بتانا ہے کہ یہ صلاۃ خوف قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اور نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ خوف۔ اگر خوف کی وجہ سے اور معمولی نوعیت کی شرعی عذروں کی بنا پر جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو بالاولا اور بالاولا کہاں پہ اجازت ہوتی؟ جنگ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اجازت دے دیتے کہ اپنی اپنی نمازیں ٹولیوں کی شکل میں تھوڑے تھوڑے لوگ پڑھ لو، انفرادی پڑھ لو۔ وہاں پہ بھی حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اور جماعت اور نماز کے امام ابن تیمیہ نے اس کی تفصیل میں کیا خوبصورت نقطے اٹھائے ہیں۔
جماعت کی تفصیل اور نماز کی تفصیل میں آپ کو پتہ ہے عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی اگر قبلہ رو بندہ کھڑا ہے اور اپنی پشت قبلے کی طرف کر لے تو نماز باقی رہتی ہے. اگر اتنا زیادہ ٹریول کرے نماز باقی رہتی ہے. اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے بندہ اٹھ جائے نماز باقی رہتی ہے. یہ نماز کے کتنے واجبات ہیں. امام ابن تیمیہ نے ان کی ایک فہرست بنائی ہے کہ یہ نماز کے کتنے واجبات ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اگنور کر دیا, معاف کر دیے, لیکن نماز باجماعت کو معاف نہیں کیا. نماز باجماعت میں شامل ہو جاؤ. یہ جو واجبات ہیں, ایک رکعت پڑھنے کے بعد پوری کی پوری جماعت گھوم کے پیچھے چلی جائے گی, امام کے ساتھ سلام پھیر رہی ہے, نہیں, وہ دوسری والے آ کے امام کے ساتھ سلام پھیریں. گویا نماز کے متعدد واجبات کو ترک کر دیا گیا لیکن نماز باجماعت کو ترک نہیں کیا گیا. کتنی عام فہم بات ہے کہ حالت جنگ میں بھی سب سے بڑا اگر شرعی عذر ہوتا تو یہ ہوتا, حالت جنگ میں بھی نماز کو باجماعت قائم کرنے کا حکم دیا گیا. مالک بن حویرث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابہ میں سے, آپ کو پتہ ہے امام بخاری نے ان کی احادیث کو بھی نقل کیا ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بھی بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. اور یہ وجہ کیا ہے, یہ آخری ایام میں رسول اللہ کے پاس 20 دن رہے یہ لوگ, 20 دن. اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مزاج آشنا تھے, اتنی لوگوں کی طبیعتوں سے واقف تھے کہ 20 دن گزر گئے ٹریننگ کرتے ہوئے, نماز کو سیکھتے ہوئے, آداب اسلام کے. نو مسلم تھے, کنبا قبیلہ آیا ہے, رسول اللہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو 20 دنوں کے بعد رسول اللہ نے یہ محسوس کر لیا اب ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں. تو ہم نے رسول اللہ سے اجازت نہ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا اب تم اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ. یعنی مزاج آشنا بھی تھے, لیڈر بھی تھے, رہنما بھی تھے, لیکن ساتھ ہمیں حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہمیں حکم دیا نماز اب تم نے ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک ابن حویرث کی وہ متعدد حدیث ہے کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن حکم کیا دے رہے ہیں, نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اور دیکھنے میں جتنے اعمال ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور جو ادراک اور شعور اور فہم ہے وہ ہر چیز اس بات میں شامل ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھنا. اور ساتھ میں ایک حکم اور دیا جو نماز باجماعت کی فرضیت کے اوپر دلیل ہے. جب بھی نماز کا ٹائم ہو تم میں سے ایک شخص اذان کہے, اقامت پڑھ کے اپنے اندر سے جو سب سے بزرگ ہے, بڑا آدمی ہے, اس کی امامت میں نماز کو قائم کرنا. یہ نہیں کہا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے اپنی اپنی پڑھ لو. اگر یہ کہہ دیتے تو اجازت مل جاتی, بلکہ کیا کہا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پڑھنی ویسے ہے, لیکن جب بھی اذان کا وقت ہو ایک امام آئے وہ تمہیں نماز پڑھائے. ہاں دیگر روایات کے اندر امام کی دیگر صفات بھی شامل ہے, بزرگی بھی ایک وجہ امامت کی. دیگر روایات کے اندر تو باضابطہ طور پہ رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب اذان ہو اقامت ہو جائے تو تم میں سے جو سب سے بڑا حافظ ہے, یعنی جو قرآن کا عالم ہے, مراد جس کے پاس علم دین ہے, وہ پڑھائے. ہاں قرآن کی البتہ یہ فضیلت ہے, اگر کسی بچے کو بھی کسی عالم دین سے زیادہ یاد ہے اس کو نماز باجماعت کی امامت کا حق حاصل ہے, وہ پڑھا سکتا ہے, جائز ہے. یہ ایک الگ فقہی مباحث ہے. لیکن یہاں پہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں اپنے جیسی نماز پڑھنے کے حکم کے ساتھ نماز باجماعت کا حکم دیا. حتیٰ کہ مالک بن حویرث کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ 2 اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اجازت طلب کی. یہ پورا پیچھے والی ڈیٹیل اور سیاق و سباق معلوم نہیں ہے, لیکن معلوم یہ ہے کہ مالک بن حویرث کی بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 اشخاص بھی رسول اللہ کے پاس جب بھی آئے تو رسول اللہ نے ان کو جاتے ہوئے یہ کہا, 2 کو بھی, 3 کی بات نہیں ہو رہی, 2 کو کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تم میں سے ایک امام بن جائے اور ایک مقتدی بن جائے. اور آپ رسول اللہ کی وہ حدیث کو فراموش کر گئے کہ ایک شخص آیا اکیلے تنہا نماز پڑھنے لگا تو رسول اللہ نے کہا کون اپنے بھائی پہ صدقہ کرے.
اور نماز باجماعت میں اس کو شامل کرے۔ نماز باجماعت اتنا اہم فریضہ ہے کہ مالک بن حویرث 20 دن رہ رہے ہیں، رسول اللہ جاتے وقت ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے باجماعت نماز کو ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں غلط العام ہے، مسجد میں ایک جماعت ہو گئی ہے، دوسری کو جماعت کرانے لگا، بھائی یہاں تو پہلے ہو گئی ہے، اور بھائی بندہ مومن اور مسلم کے اوپر ہے ہی نماز باجماعت فرض، ایک کیا دو کیا 10 جماعتیں بھی ہوں تو کسی شخص کی آمد کے اوپر آپ کو اور مجھے اس کے اوپر صدقہ کر کے اس کے ساتھ نفل کی نیت کر کے بھی نماز باجماعت اس کی بھی، تاکہ نماز باجماعت ادا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ آپ کو اور مجھے تربیت اور ٹریننگ دے رہے ہیں کہ انفرادی وہ بھی نہ پڑھے، اگرچہ نماز باجماعت کی نیت سے آیا، اجر و ثواب تو پا لیا۔ یہ شرعی عذر ہے کہ نماز باجماعت کی، یہ شرعی عذر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے شرعی عذر ہے۔ انسان نماز باجماعت کی نیت سے گھر سے نکل پڑا، وہ ساری فضیلتیں بھی اور اس کی ادائیگی بھی ہوگی، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، سفر کی وجہ سے، راستے کی بلاکنگ کی وجہ سے، کسی مسئلے، اب وہ نماز باجماعت ہو گئی ہے تو اس کے اوپر آپ میں سے کسی نے صدقہ کرتے ہوئے اس کو بھی نماز باجماعت پڑھانی ہے۔ اگرچہ اس کو وہ اجر و ثواب اس کی نیت کی وجہ سے مل گیا ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر بھی صدقہ کرنا۔ آگے چلیے، عبداللہ ابن ام مکتوم کون سے صحابی ہیں؟ نبینہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں، بسم اللہ، کہ صحابہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت خولہ کے بارے میں آتا ہے نا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اور اس احترام کی آپ کو سب کو وجہ پتہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ قریش مکہ اور سرداران مکہ کے ساتھ تبلیغ کے عمل میں، پروسیس میں مصروف تھے، اور رسول اللہ کی دل سے یہ خواہش تھی کاش یہ قریش مکہ کے سردار اسلام کو قبول کر لیں، اسلام مضبوط ہو جائے گا، اور اوپر سے جو تبدیلی آئے گی، بڑے سردار آ جائیں گے تو نیچے والے لوگ بھی اسلام کو قبول کر لیں گے۔ لیکن یہ رسول اللہ کی فطری ایک خواہش تھی۔ تو اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم پرانے اسلام قبول کر چکے ہیں، رسول اللہ سے دوستی بے تکلفی تھی، تو وہ تیزی سے نبینہ تھے، رسول اللہ کے پاس آئے دین کے مسئلے سمجھنے کے لیے، دین کے مسئلے پوچھنے کے لیے، رسول اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے دیکھا رسول اللہ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اور رسول اللہ کی طبیعت کے اوپر یہ بات گراں گزری کہ میں سرداران قریش کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اتنی اہم امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کے ساتھ تو، یہ تو میرا اپنا ہے، اس کے ساتھ تو بعد میں بھی گفتگو ہو جائے گی، اس نے کہاں دوڑ جانا ہے؟ یعنی مراد معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا سمجھ گئی کہ میں اس سے بعد میں گفتگو کروں گا، اور ان لوگوں کو پہلے پریورٹی دیتا ہوں تاکہ یہ اسلام قبول کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی تھی؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ آپ کی پیشانی کے اوپر پیارے حبیب یہ جو بل پڑے آپ کے رب کو اچھے نہیں لگے، آپ کے رب کو پسند نہیں آئے کہ آپ کے پاس ایک نبینہ آیا آپ سے دین کے مسئلے سمجھنے کے لیے، وہ آپ کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور آپ ان کی طرف دوڑتے ہیں جو آپ سے دوڑتے ہیں، ہرگز نہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو اس قرآن پاک کے اتنی صریح احکامات اور ان کے شان اور مناقب اور فضائل کے بعد صحابہ گھبرا جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آواز بھی لگاتے تھے نا، صحابہ دوڑتے ہوئے یا ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے بڑھ جاتے۔ اب یہی وہ صحابی ہیں، بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یہ 5 حدیثیں ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت کے قلت کے باعث 5 مختلف روایات ہیں، اور 5 روایات، ایک روایت میں 4 عذر ہیں، ایک میں 3 ہیں، ایک میں 5 ہیں، یعنی عذر مختلف روایات میں ہیں۔ کل ملا کے اگر عذر جامع انداز میں بیان کیا جائے تو 7 عذر انہوں نے بیان کیے، اور بعض نے کہا کہ 8 عذر بنتے ہیں، 7 عذر بیان کیے۔ رسول اللہ کو آ کے کہنے لگے، یہ مختلف ساری روایات کو جمع کر کے میں آپ کے سامنے وہ 7-8 باتیں رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں اندھا ہوں، میں نبینہ ہوں، پہلی بات۔ اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایسا کوئی رہنما نہیں ہے
جو میری قیادت کرتے ہوئے یا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر میرے گھر سے مسجد النبوی تک لے آئے۔ اے اللہ کے رسول، مسجد النبوی اور میرے گھر کے درمیان میں کھجور کے اور مختلف درخت اور مختلف جڑی بوٹیاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، مدینہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ درندوں کی کثرت ہے، بھیڑیا بھی ہے، جانور بھی ہیں، خطرناک موذی جانور ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ان جانوروں کے علاوہ مدینہ ایک ایسی دھرتی ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات زہریلے بھی موجود ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں لاغر اور کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں گودا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے عذر بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے اب کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں، اب تو عمر بیت گئی مسجد میں پڑھتے ہوئے، اب مجھے ریلیکسیشن مل جانی چاہیے، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، لاغر بھی ہو گیا، کمزور بھی ہو گیا، ضعیف بھی ہو گیا، ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، مسجد اور گھر کے درمیان درخت ہیں، کھجور کے مختلف حیوانات ہیں، درندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لانے لے جانے والا ہی نہیں، اندھا ہوں، اندھا نبینا ہونا بھی ایک عذر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی بنا، اور آپ کے سامنے یہ باب سیرت میں تفصیل سے رکھ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کی یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا، رسول اللہ بھی اجتہاد سے جواب دے دیا کرتے تھے، اللہ کو منظور ہوتا تھا تو وہ وہی بن جاتی کہ اللہ رب العزت کو نے اس کا اذن دے دیا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ تبدیلی کرنا چاہتے تبدیلی کر دیتے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ایک لمحے کے لیے، اتنے عذر رحمت للعالمین، اتنے عذر بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب جب وہ پلٹے تو محسوس ہوتا ہے کہ آسمان محسوس ہوتا ہے، جملے رسول اللہ کے الگ ہے کہ آسمان سے وحی کا نزول ہوا کہ رسول اللہ نے کہا ٹھہریے، کیا آپ اذان کو سنتے ہیں؟ کیا آپ کا گھر اتنے فاصلے پر ہے کہ آپ کے گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ ہل تسمع النداء، کیا اذان آپ کے گھر تک پہنچتی ہے؟ جی ہاں۔ تو یہ 5 روایات کے جو مختلف روایات کو میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کی 5 روایتوں میں یہ جواب دیا، فَأَجِبْ، بس پھر تجھے آنا پڑے گا، اگر اذان تیرے گھر میں پہنچتی ہے تو تجھے آنا پڑے گا، فَأْتِهَا، بس تو اس ندا کے بعد آ جا، لا اجد لک رخصہ، میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا دین میں، شریعت میں، ما اجد لک رخصہ، میں تیرے لیے کوئی دین اور شریعت میں رخصت نہیں پاتا۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ایک روایت کی یہ الفاظ ہیں، جی ہاں، فحیا، تو تو بھی آ، وہ حلن کا لفظ بھی ہے۔ اب یہ 5 حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 7 عذروں کے بعد دیے، مختلف روایات کو جمع کرنے کے بعد۔ بتائیے آپ میں سے کس کے پاس اس سے زیادہ عذر ہیں؟ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں کہ آپ کے بچوں کے پاس، آپ کے حامدوں کے پاس، آپ کے باپوں کے پاس، آپ کے بھائیوں کے پاس ان 7 سے زیادہ عذر ہیں۔ نابینا ہیں، اندھے ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، ہڈیوں میں گودا موجود نہیں ہے، ضعیف ہیں، لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، درندوں کا خطرہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا خطرہ ہے، درختوں سے ٹھوکریں کھانے کا خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین آسان، دین یسر ہے، مانتے ہیں، لیکن جہاں پہ نہیں آسانی، اگر آپ اس میں بھی آسانی دینا شروع کر دیں گے، موسیقی کی بھی اجازت ہے، کتا پالنے کی بھی اجازت ہے۔ کتا اور بلی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو کتے اور بلی کا فرق نہیں معلوم۔ یہ پچھلے دنوں ایک امام مسجد کی بلی کے ساتھ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، شاید عقل کے اندھے ہوش کے ناخن تب بھی لے لیتے کہ کتے اور بلی میں یہ فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس جانور کو کہ تمہارے درمیان پھرتی ہے، یہ ناپاک پلید نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ جس گھر میں ہو ایک قرات روزانہ اجر و ثواب کا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن انکار حدیث، جدید جو فلسفیان جتنے بھی عقلی اور منطقی، کتے اور بلی میں کتنا کو فرق ہے، بہت فرق ہے۔
حدیث میں فرق ہے، قرآن اور شریعت میں فرق ہے، موسیقی میں اور شاعری میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے بندو، اگر موسیقی کو حرام سمجھو گے ہی نہیں تو کیسے چھوٹے گی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان قریب میری امت موسیقی کو حلال کر لے گی۔ بھائی حرام ہے تو حلال کرے گی نا، اگر پہلے ہی حرام تھا تو کیا، یعنی پہلے ہی حرام ہے تو حلال کرے گی نا، اگر حلال ہی ہے تو پھر رسول اللہ نے حدیث میں یہ کیوں فرمایا؟ واضح حدیث واضح ہے کہ میری امت موسیقی کو حلال کرے گی، صاف مطلب ہے کہ حرام ہے، اس کے بعد بھی اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اس کا انکار منکر حدیث بھی نہیں کرتے بخاری شریف کی حدیثیں جو ان کی روایات ہوتی ہیں۔ خیر، اب مجھے بتائیے اتنے زیادہ عذروں کے بعد بھی بندہ یہ سوچے کہ نہیں جی مسجد میں یہ جو نماز کی فرضیت ہے یہ مولوی جی اپنی مسجدیں آباد کرنے کے لیے بتاتے ہیں، یہ مولویوں کی مسجدیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ مسجدوں کے قیام کا آپ نے مقصد دیکھیں، نہ کمیونٹی سینٹر مسجد کو سمجھا، نہ مسجد کو ہم نے کمیونٹی سینٹر سمجھا، نہ پریزیڈنسی سمجھا، نہ نکاح کا میدان سمجھا، نہ جنازے کا میدان سمجھا، نہ عدالت کا میدان سمجھا جو شریعت سے ثابت ہے۔ اب مسجد نماز کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اگر مسجد بھی نماز کے لیے نہیں ہے تو پھر مسجدیں بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، پھر مسجدیں بنائی کیوں جاتی ہیں؟ اگر گھر میں مرد کی نماز کی اجازت ہے تو پھر مسجدیں بنانے کا کوئی جواز نہیں، پھر مسجدیں بند کر دو۔ اور بعض لوگ مسجدوں سے نفرت والے بھی دین جدید میں پیدا ہو گیا کہ مسجدوں کی ضرورت ہی کیا ہے، مسجدیں جی فتنوں کا اور فساد کا ایسے ایسے جملے بولنے والے بھی مفکرین اسلام پیدا ہو چکے ہیں کہ مسجد نہیں جانا، مسجد تو نہیں جاؤں گا۔ بندہ مومن کی، مرد کی نماز ہوتی ہی مسجد میں ہے، اور آپ کو اور مجھے یہ دلائل ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود ہماری عقل کے اوپر پردہ کہ اگر دو لوگ بھی ہوں وہ بھی کیا کرائیں؟ جماعت کرائیں۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔